ایران جب یہ نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید آج کی خبریں یا پھر قدیم فارس کی کہانیاں، لیکن اس کی اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ صرف ایک ملک کی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے پرانی اور لچکدار تہذیبوں میں سے ایک کی کہانی ہے۔ تو چلیں اس سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایران نے اپنی شناخت کو ہزاروں سال کے طوفانوں میں بھی بچائے رکھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک تہذیب 5000 سال تک کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ سوچیں ذرا، کتنے حملے ہوئے، بڑی بڑی سلطنتیں بنیں اور مٹ گئیں، کئی انقلاب آئے۔ ان سب کے باوجود آخر وہ کون سی چیز تھی جو کبھی ختم نہیں ہوئی؟ اس کا جواب ہے ایک اٹوٹ شناخت، ایک ایسی پہچان جو اتنی مضبوط تھی کہ اسے کوئی ختم نہ کر سکا۔ یہی وہ دھاگا ہے جو اس کی 5000 سالہ تاریخ کے موتیوں کو ایک ساتھ پروئے ہوئے ہے، اور آج ہم اسی دھاگے کی کہانی سنیں گے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ کہانی فارس یعنی پرشیا سے بھی بہت پہلے شروع ہوتی ہے۔ اس کا نام تھا ایلام، ایک ایسی قدیم تہذیب جس نے آنے والی عظیم سلطنتوں کے لیے زمین تیار کی۔ دیکھیں، جب ہم فارس کا نام سنتے ہیں تو اس سے بھی کئی صدیاں پہلے اسی سرزمین پر ایلام کی تہذیب بستی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کئی باہر سے نہیں آئے تھے بلکہ اسی مٹی سے اٹھے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، تقریباً 2000 سال تک یہ میسوپوٹیمیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے برابر کھڑے رہے، لیکن پھر وقت بدلا، آشوریوں نے بار بار حملے کیے اور آخرکار اس عظیم تہذیب کا خاتمہ ہو گیا، جس سے ایک نئے دور کا دروازہ کھلا۔ اور جب ایک طاقت ختم ہوتی ہے تو دوسری جنم لیتی ہے۔ اسی خلا سے ایرانی طاقت کی پہلی عظیم لہر ابھری۔ نام تھا ہخامنشی سلطنت، ایک ایسی سلطنت جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دینا تھا۔ یہ بات ہے 550 قبل مسیح کی، جب سائرس اعظم نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جسے ہم دنیا کی پہلی سپر پاور کہہ سکتے ہیں۔ ذرا اس کے پھیلاؤ کا تصور تو کریں، 5.5 ملین مربع کلومیٹر، یعنی مصر سے لے کر آج کے ہندوستان تک۔ اس وقت تک دنیا نے اتنی بڑی سلطنت دیکھی ہی نہیں تھی۔ لیکن سائرس کی اصلی بڑائی صرف جنگیں جیتنے میں نہیں تھی، بلکہ اس کے حکومت کرنے کے طریقے میں تھی۔ دیکھیں، اس زمانے میں فاتح حکمران شہروں کو تباہ کر دیتے تھے، لیکن سائرس وہ رواداری پر یقین رکھتا تھا، لوگوں کو جوڑنے پر۔ یہ جو مشہور سائرس سلنڈر ہے نا، یہ اسی سوچ کا ثبوت ہے۔ اس نے تو جلاوطن قوموں جیسے یہودیوں کو بھی اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دی۔ لیکن تاریخ کا اصول ہے، کوئی بھی سلطنت ہمیشہ نہیں رہتی۔ 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی آندھی آئی اور اس نے ہخامنشی سلطنت کا چراغ گل کر دیا۔ اس نے دارالحکومت پرسیپولس کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس سرزمین پر یونانی اثر و رسوخ کا ایک بالکل نیا دور شروع ہو گیا۔ تو کیا ایرانی شناخت کی کہانی یہیں ختم ہو گئی؟ بالکل نہیں۔ یونانی دور کے بعد ایک بار پھر سے احیاء کا وقت آیا۔ یہ ایرانی طاقت کی دوسری لہر تھی، ایک ایسا دور جب ایرانی تہذیب نے دوبارہ انگڑائی لی، اور اس بار اس نے مغرب کی سب سے بڑی طاقت یعنی روم کو للکارا۔ تو یوں سمجھیں کہ اس وقت کی دنیا دو بڑی سپر پاورز کے درمیان بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف تھی ساسانی سلطنت، جس نے ایرانی شناخت کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان کا اپنا مذہب تھا زرتشتیت، اور ان کی اپنی ثقافت تھی۔ اور دوسری طرف تھی رومی سلطنت، جو بعد میں بازنطینی سلطنت کہلائی۔ اور یہ دونوں، مشرق اور مغرب کی یہ دو عظیم حریف، صدیوں تک ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے۔ اور یہ کوئی ایک دو جنگوں کی بات نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں 400 سال سے زیادہ کی مسلسل لڑائی کی۔ 400 سال! اس نہ ختم ہونے والی جنگ نے ان دونوں عظیم سلطنتوں کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا، اور اس کمزوری کی وجہ سے یہ دونوں ایک ایسی نئی طاقت کا نشانہ بن گئے جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تو ساسانی سلطنت تو ختم ہو گئی، لیکن ایران ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ اس کے بعد ایران پر حملوں کی ایک نئی لہر آئی، لیکن یہی وہ وقت تھا جب ایرانی ثقافت نے اپنی بقا کی ایسی حیرت انگیز صلاحیت دکھائی جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک کے بعد ایک طوفان آیا۔ سب سے پہلے عربوں کی فتح ہوئی، جس نے ایک نیا مذہب اسلام متعارف کرایا۔ اس کے بعد 11ویں صدی میں وسطی ایشیا سے سلجوق ترک آئے اور حکمران بن گئے، اور پھر 13ویں صدی میں منگولوں کا وہ سیلاب آیا جس نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا۔
ہر آنے والی طاقت اپنے ساتھ ایک بڑی تبدیلی لے کر آئی۔ لیکن یہاں کہانی کا سب سے حیران انگیز حصہ شروع ہوتا ہے۔ ان تمام حملوں، تمام تر تباہی اور غیر ملکی حکمرانی کے باوجود فارسی زبان اور ایرانی ثقافت وہ نہ صرف زندہ رہی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ترقی کر گئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے سنہری دور میں، یعنی اسلامک گولڈن ایج میں، اسی فارسی ثقافت نے مرکزی کردار ادا کیا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں تاریخ کے اس اہم موڑ کی طرف جہاں ایران کی آج کی جدید شناخت نے شکل اختیار کی۔ یہ سال تھا 1501 اور خاندان تھا صفوی۔ انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے ایران کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ انہوں نے اثنا عشری شیعہ اسلام کو ریاست کا سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ بس اس ایک فیصلے نے ایران کو اس کے تمام سنی پڑوسیوں، خاص طور پر طاقتور سلطنت عثمانیہ سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا، اور آج تک ایران کی شناخت اسی پارسی ثقافت اور شیعہ عقیدے کے سنگم سے بنتی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ صفوی سلطنت بھی کمزور پڑ گئیں اور ان کی جگہ قاجار خاندان نے لے لی۔ اب 19ویں صدی کا ایران ایک مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ ایک طرف روس تھا اور دوسری طرف برطانیہ، اور ایران ان دو بڑی عالمی طاقتوں کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے ملک میں غیر ملکی مداخلت بہت بڑھ گئی۔ اور یہیں سے ہم 20ویں صدی کی ان ہنگامہ خیز تبدیلیوں میں داخل ہوتے ہیں جنہوں نے جدید ایران کی بنیاد رکھی۔ 20ویں صدی ایران کے لیے واقعی ایک طوفانی دور تھا۔ 1925 میں رضا شاہ نے پہلوی خاندان کی بنیاد رکھی اور ملک کو تیزی سے ماڈرن بنانے کا کام شروع کیا۔ لیکن کہانی میں ایک بڑا موڑ تب آیا جب 1951 میں وزیر اعظم مصدق نے ایران کی تیل کی صنعت کو برطانوی کنٹرول سے نکال کر قومی ملکیت میں لے لیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1953 میں امریکہ کی CIA اور برطانیہ نے مل کر ایک بغاوت کروائی، مصدق کی حکومت ختم کی اور شاہ کو مطلق العنان اختیارات کے ساتھ واپس تخت پر بٹھا دیا۔ اس واقعے نے ایرانیوں کے ذہن پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ اب شاہ نے امریکی حمایت کے ساتھ ملک میں سفید انقلاب کے نام سے بڑے پیمانے پر اصلاحات شروع کیں۔ ان کا مقصد معیشت کو جدید بنانا تھا، لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی تھا۔ ان اصلاحات کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بہت بڑھ گیا اور روایتی طبقے میں شدید بے چینی پھیل گئی، جس نے آگے چل کر بڑی ناراضگی کو جنم دیا۔ تو آخر وہ کیا وجوہات تھیں جو 1979 کے انقلاب کا باعث بنی؟ دیکھیں، ایک تو شاہ کی امریکہ پر حد سے زیادہ انحصاری لوگوں کو پسند نہیں تھی۔ دوسرا، ان کی خفیہ پولیس ساواک کا ہر طرف خوف تھا۔ معاشی ناہمواری بڑھتی جا رہی تھی، اور ان سب کے اوپر جلاوطنی میں بیٹھے آیت اللہ خمینی کی آواز تھی جو لوگوں کو متحرک کر رہی تھی۔ یہ سارے عوامل مل کر ایک ایسے طوفان کی شکل اختیار کر گئے جسے اب کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اور پھر 1979 میں وہ طوفان آ ہی گیا۔ بادشاہت کا نظام جو 2500 سال سے چلا آ رہا تھا، تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایران میں شہنشاہیت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن انقلاب کے بعد بھی ایران کے لیے چیلنجز کم نہیں ہوئے۔ 1980 سے 88 تک عراق کے ساتھ ایک تباہ کن جنگ لڑی گئی۔ 1989 میں آیت اللہ خامنئی سپریم لیڈر بنے، پھر 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ ایک اہم جوہری معاہدہ ہوا، لیکن 2018 میں امریکہ اس سے دستبردار ہو گیا، اور یہ ٹائم لائن ہمیں حال اور مستقبل کے ممکنہ واقعات تک لے جاتی ہے، جیسے 2026 میں سپریم لیڈر علی خامنئی کی وفات سے علاقائی کشیدگی میں اضافہ۔ یہ دور مسلسل کشمکش اور بیرونی دباؤ کی کہانی ہے۔ تو آخر میں ہم وہیں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، 5000 سال۔ ایک ایسی شناخت جس نے ہر طوفان، ہر حملے کا سامنا کیا، آج ایک نئے دوراہے پر کھڑی ہے۔ اس کی تاریخ ہمیں ایک بات تو سکھاتی ہے کہ اس کی شناخت میں لچک بہت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کہانی کا اگلا باب کیا ہوگا؟ اس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔